السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرے ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ میں آج آپ سے مخاطب ہوں برطانیہ کے دوسرے بڑے صنعتی شہر برمنگھم سے، اور یہ برمنگھم ایک ایسا شہر ہے جہاں پر صنعت و تجارت کے حوالے سے یہ ماضی میں اپنی ایک تاریخی مثال رکھتا ہے۔ اور میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں اسکائی بلو ریئل اسٹیٹ ایکسیلنس میں، اور انہوں نے لکھ کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ اسکائی از دا لمٹ، یعنی کہ کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر سے، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آ کر کے انہوں نے برطانیہ کے اندر نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ یہ ایک روشن مثال کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت انصر بشیر چودھری جو اس سیٹ اپ کے سی او ہیں وہ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، کرسمس کا سیزن بھی چل رہا ہے، لائٹیں بھی بہت زیادہ باہر آپ کو دکھ رہی ہیں، چاہے آپ لندن کی طرف چلے جائیں یا برمنگھم آئیں یا مانچسٹر جائیں۔ تو اس وقت میں لوگوں کا جو کاروباری رجحان ہے، جو کاروباری ذہن ہے، وہ زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے، دوسرا جو پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر، اس میں لوگ جو انٹرسٹ شو کر رہے ہیں آپ کے پاس آ کر کے، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کیجیے گا۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ آج کل کرسمس کا سیزن، فیسٹیو سیزن چل رہا ہے، ہر طرف لوگوں کا رجحان جو ہے زیادہ اس کرسمس کی طرف ہے۔ اس کے باوجود ہم ایز اے پاکستانی جو یہاں پہ اوورسیز بستے ہیں، ہم جو بھی کریں، ہمارے دل کی دھڑکنیں جو وہ پاکستان کے ساتھ ہی جا کے لگتی ہیں۔ تو پراپرٹی اوورآل تو دیکھیں، ابھی یہاں پہ بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو پاکستان کی پراپرٹی ہے اس میں سٹل جو ہے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں، ڈپینڈ ہے کہ لوگ کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ایز اے اوورسیز ہم تو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں تو وہ کیپٹل اسلام آباد ہے، جیسے اسلام آباد، لاہور، جو کیپٹل مین سٹیز ہیں ان میں انویسٹ کریں تو ویری ویری گڈ ریٹرنز۔ اچھا چوئی صاحب، ابھی آپ نے جو کرسمس کی بات کی، ظاہر ہے کرسمس کے اوپر لوگوں نے میرا خیال ہے بجٹنگ کر رکھی ہوتی ہے پورے سال کی، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو انویسٹ کریں جا کر کے۔ تو آپ کی سجیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کمرشل سائڈ پہ لوگ جائیں یا ریزیڈینشیل سائڈ پہ لوگ جائیں؟ بینیفٹس کہاں پہ آپ لوگوں کو پریفر کرتے ہیں؟ جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے تو اس میں جو آئیڈیل ہے وہ ہے کمرشل۔ اگر تو آپ نے اپنی رہائش کے لیے لانگ ٹرم کوئی گھر بنانا ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ فردر جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ آئیڈیل جو ہے نا آپ کریں کمرشل میں۔ کمرشل میں رینٹل ریٹرنز بھی زیادہ ہیں اور ان کی ویلیو انہانس بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ریزیڈینشیل کے۔ اچھا، ریزیڈینشیل جو ہوتا ہے وہ تو آپ نے پلاٹ لیا یا پلاٹ گھر خریدا، وہ آپ کا ہوتا ہے۔ جو کمرشل ہوتا ہے وہ لیز بیس ہوتا ہے یا وہ بھی اسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے نہیں، پاکستان میں اس کی ملکیت ہوتی ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر ایک بلڈنگ میں آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ پرپورشن کے حساب سے آپ کو ٹائٹل ڈیڈ دیتے ہیں وہاں۔ اچھا، ٹائٹل ڈیڈ ملتا ہے پاکستان میں۔ اچھا چوئی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہم جس وقت کیمرہ آن کرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ فون کالز وصول کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر سے، آپ پاکستان سے آپ کو کالز آ رہی تھی، آپ کوئریز کر رہے تھے، مختلف پلاٹس کی ڈیل، باقی چیزیں چل رہی تھی۔ تو آپ کن سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں؟ کون کون سی سوسائٹیز ہیں اس وقت جو ہمارا مین پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ ہیں پاک ویو سٹی میں۔ پاک ویو سٹی میں ہم کمرشل بھی بنا رہے ہیں، 5 مرلہ اور 10 مرلہ کے گھر بھی بنا کے آسان اقساط پہ لوگوں کو دے رہے ہیں، 3 سال تک کی پیمنٹ پلانز کے ساتھ۔ یہ پارک ویو سٹی کا جو پہلا فیز ہے، اس فیز 1 جو اسلام آباد کے، تو اس میں آپ پریفریبلی کون سا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں اگر تو کسی نے اپنے لانگ بلاکس ہے نا، اسے کرنے اوورسیز بلاک ہے، دوسرے بلاکس ہیں، اوورسیز بلاک ہے، جے بلاک ہے، ہیچ بلاک ہے فور ریزیڈینشل، اور کمرشل کے لیے ڈاؤن ٹاؤن ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن میں ڈانسنگ فاؤنٹین ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی ڈانسنگ فاؤنٹین ہے، جو اس وقت فنکشنل ہیں۔ میں تو لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ خود پرسنلی جا کے پہلے وزٹ کریں پاک ویو سٹی میں، جا کے دیکھیں، شام کو 7 سے لے کے 11 تک وہ ڈانسنگ فاؤنٹین چلتی ہیں ڈیلی، تو خود دیکھ۔ ویسے کہ مجھے آپ کی ٹو بی آنیسٹ، مجھے آپ کے جو کاروباری معاملات تھے اس کا بالکل ادراک یا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی آپ سے گفتگو دوستی تو ہماری کافی عرصے سے تھی، لیکن میں نے بارہا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نے ایز کسٹمر، ایز سٹیزن میں نے اس کو وزٹ کیا ہوا ہے۔ شام کا منظر وہاں کا جو ہوتا ہے، آپ کو وہ یورپ دکھتا ہے یا دبئی دکھتا ہے، وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر آپ شام کو، فوڈ کورٹ کا بڑا اچھا ہے، فوڈ کورٹ سے جو آگے جو نظارے نظر آتے ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں۔ فوڈ کورٹ کے علاوہ وہ وہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ وہ مری سے زیادہ دور نہیں ہے، ہاں، کہ نارمل جون جولائی میں بھی اگر آپ ایوننگ میں پاک ویو سٹی میں جائیں
تو وہ اسلام آباد سے ہاف این آور کی ڈرائیو ہے، اور وہاں کا اور اسلام آباد شہر کا ٹمپریچر میں 3-4 ڈگری کا ڈفرینس ہے. اچھا 3-4 ڈگری کا ڈفرینس بھی ہے کیونکہ وہ زیادہ اوپن سپیس ہے، مری سے زیادہ دور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں کہ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ابھی وہاں پہ اتنی زیادہ امیونٹیز نہیں ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ ڈیلی 4 سے 5 ہزار لوگ ڈیلی شام کو وزٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس وقت وہاں پہ جو رہائش کی سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ لوگ وہاں پہ وہ پاک وی سٹی کا ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے، ایک تو وہ CDA کا پروجیکٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہ اینڈ یوزر نے رہنا شروع کر دیا ہے. اچھا. کہ وہاں پہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ادر سوسائٹیز کے ساتھ، تو پاک ویو سٹی اور ادر سوسائٹی میں ڈفرنس یہ ہے کہ پاک ویو میں ایک تو یہ CDA کے انڈر آتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ اینڈ یوزر نے رہنا شروع کر دیا ہے. اور مسجد آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اور سکولز وغیرہ ایوری تھنگ جو ہے نا، وہاں پہ آپ جو لوگ رہیں گے ان کو باہر جانے کی زیادہ ضرورت نہیں. انصر بشیر چوہدری صاحب، لاسٹلی یہ بتائیے کہ آپ جو ہمارے دیکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو پورا سال تھوڑی انویسٹمنٹ اکٹھی کر پاتے ہیں، بہت زیادہ یوز ان کا نہیں ہوتا سلسلہ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس سال کا اینڈ ہے، لوگ کہتے ہیں یار اتنی ہم کر سکیں گے، کم از کم کتنی انویسٹمنٹ؟ اگر ایک آدمی کہے جی کہ میں پاکستان جاؤں، میں اسلام آباد جاؤں، تو میری اپنی رہائش ہو، اپنا گھر ہو، تو وہ اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے ڈپینڈز ہے کہ ان کے بجٹ کے حساب سے وہاں پہ 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال کے ڈفرینٹ پلاٹ بھی آپ سے لے پلاٹ. اس کے بعد ڈیولپمنٹ بھی ہم جو ہے 3 سال کی آسان اقساط پہ گھر بھی دے رہے ہیں، 5 مرلے 10 مرلے کے گھر جو ہے نا پاک وی سٹی کے اندر. ویری گڈ. تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اپارٹمنٹس ہیں، کمرشل شاپس ہیں، پر انڈیویجولی ہر بندے کا جس حساب سے بجٹ ہے اس حساب سے ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. انصر بشیر چودھری ہمارے ساتھ میں ہوئے گفتگو تھے، ایک ایسے جو سٹیزن ہیں جو اپنے دل میں پاکستان کا، آزاد کشمیر کا، پاکستان کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رہتے تو برطانیہ کے اندر ہیں، گفتگو تو سارا دن یہ برطانوی سسٹم کے اندر اپنی انگریزی میں یا باقی جو ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں دوسری لینگویج کے اندر، لیکن جب یہ سوتے ہیں، سوتے ہوئے خواب اپنی زبان میں دیکھتے ہیں، اردو زبان میں، اپنی مادری زبان میں دیکھتے ہیں. اسی لیے وطن کی مٹی کی خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں اور قابل اعتماد ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.